بھائی نے سوال پوچھا ہے، شوگر کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ میرا نا ایک پروگرام ہے شوگر کیوں ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی کروڑ لوگ اس بات کو جان چکے ہیں۔ بیماری کا علاج نہیں کرو، بیماری کا علاج نہیں کرو، اس سبب کا علاج کرو جس کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے، اور وہ سبب صرف ایک ہے، صرف ایک ہے۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم بیمار صرف ایک وجہ سے ہوتے ہیں، جب اپنی فطرت کو چھوڑ دیتے ہیں، جب اپنی فطرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پوچھا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے علاج۔ پوچھا کیا؟ کہا جیسے فطرت کو چھوڑا ہے واپس اپنی فطرت پہ آ جاؤ۔ علاج کیا ہے؟ اپنی فطرت پہ لوٹنا۔ شوگر، اس کے لیے میرے محترم بھائیوں اپنی مٹی کے جو ہانڈیاں ہیں آپ کی، سب سے پہلی چیز اپنی ہانڈیاں، اپنے برتن یہ بدلو۔ مٹی کی ہانڈی میں کھانا پکتا ہے، سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے، اور گلا ہوا کھانا کبھی آپ کو صحت نہیں دے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک سیب پکا ہوا ہے اور ایک سیب گلا ہوا ہے، کون سا کھاؤ گے؟ ہر شخص کہے گا پکا ہوا۔ اچھا ایک کھانا پکا ہوا ہے اور ایک کھانا گلا ہوا ہے، کون سا کھانا چاہیے؟ تو سب کہیں گے پکا ہوا، کھاتے کون سا ہو؟ اور ہر شخص کہتا ہے یار سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں بیماری کہاں سے آ جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بیماری کی سب سے بڑی وجہ گلا ہوا کھانا۔ آپ کے معدے کے خراب ہونے کی وجہ، جگر کے خراب ہونے کی وجہ، پینکریاس کے خراب ہونے کی وجہ، آپ کے گردوں کے خراب ہونے کی وجہ گلا ہوا کھانا ہے، گلا ہوا کھانا ہے۔ اور دوسرا وہ کھانا جس میں میرے محترم بھائیوں یہ برتن ٹوٹ ٹوٹ کے جاتے ہیں، سلور گھستا ہے، نان سٹک گھستا ہے، پلاسٹک گھستا ہے، ٹیفلون گھستا ہے۔ بتاؤ یہ گھس کے جاتا کہاں ہے؟ تو بتاؤ جب یہ برتنوں میں جائے، آپ کے جسم میں جائے گا تو جسم کبھی صحت مند رہ سکتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچو، صرف ایک لمحے کے لیے، اگر آپ کی آنکھ میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ چلا جائے، آنکھ کو سکون مل سکتا ہے؟ کب تک؟ جب تک اچھا آنکھ میں کچھ چلا گیا، آپ دوائیاں کھانی شروع کر دو، وہ نکل جائے گا؟ کب تک نہیں نکلے گا؟ جب تک اس کو نکالو گے نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں جو چیز پیٹ میں ڈالی ہے وہ جب تک نکلے گی نہیں، اس کو سب سے پہلے بند تو کرو۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے برتن بدلو، مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ۔ میرے محترم بھائیوں مٹی کے برتن میں کھانا پکانا صرف اس لیے اچھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے برتن کون سے تھے؟ اگر ہم صرف اسی نیت سے لے لیں، کیا یہ ایک بات کافی نہیں ہے؟ میرے پاس تو ماشاءاللہ کوئی 50 باتیں ہیں کہ مٹی کے برتن میں کھانا پکانے کا فائدہ کیا ہے۔ میں تو ایک ایک چیز کا فائدہ بتا سکتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جو کوکنگ آئل آپ لیتے ہو یہ جمتے ہیں۔ اپنے گھر میں جاؤ جہاں کھانا پکاتے ہو، کچن پہ دیوار پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ اگر ایگزاسٹ فین کچن کا اتارو گے تو اس میں کیا آئے گا؟ اور جہاں کھانے کے برتن دھوتے ہو اس سنک کے پائپ کو اتار کے دیکھو اس میں کیا جمع ہوا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچو، زیادہ کوکنگ آئل دیوار پہ جاتا ہے، ایگزاسٹ فین پہ جاتا ہے، یا سنک کے پائپ میں جاتا ہے، یا آپ لوگوں کے اندر جاتا ہے؟ اور ہر بندہ خون کو پتلا کرنے کی دوائی کھا رہا ہے، لیکن کوئی اس بات کو سوچنے کی زحمت نہیں کر رہا کہ میں جس خون کو پتلا کرنے کی دوائی کھا رہا ہوں میں وہ چیزیں کھانا خراب بند کروں جس کی وجہ سے خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ بھائیو کوکنگ آئل بدل دو،
सरसों का तेल इस्तेमाल करो। सरसों के तेल के मैं 500 फ़ायदे बता सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सिर्फ चंद बताता हूँ। सरसों के तेल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कभी जमता ही नहीं है, ये कभी, और इससे बड़ा फ़ायदा, इसको जिस चीज़ के अंदर डाल दो या जिसको इस चीज़ के अंदर डाल दो उसको जमने नहीं देता। जो बंदा अच्छा, आपने कभी देखा भैंसों का पेट ख़राब हो उसको क्या पिलाते थे? और आज हम सबका क्या ख़राब है, क्या ख़राब है, और देना क्या सबको? तेल देने वाला कोई लेता ही नहीं। सर जी सरसों का तेल इस्तेमाल करो। इसके कुछ फ़ायदे बताने लगा हूँ। ज़िंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी पैरालाइज जिसको फालज कहते हो, ज़िंदगी में कभी फालज नहीं होगा, कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगी, कभी नस नहीं फटेगी, ज़िंदगी में कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी गुर्दे ख़राब नहीं होंगे, कभी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। सिर्फ किसकी वजह से? और मेरे मोहतरम भाइयों, सरसों किसने पैदा की है और कितनी पैदा की है? अल्लाह ताला ने ये कुकिंग ऑयल नहीं बनाए थे। अल्लाह ने हमारे खानों के लिए क्या बनाया था? हमने क्या छोड़ा? फितरत छोड़ दी। तीसरे नंबर पे अपना नमक बदलो, अपना नमक बदलो। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये नमक नहीं है, ये नमक नहीं है, ये हमारी गैरत है, हमारी हया है, हमारा वफा है। ये जो नमक है ना, नमक, ये गैरत पैदा करता है, ये हया पैदा करता है, ये शर्म पैदा करता है, ये आपके अंदर फैसला करने की सलाहियत पैदा करता है, जिसको डिसीजन पावर कहते हैं। यह आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, यह आपके पट्ठों को मजबूत करता है। सच बताओ, आज लोग कहते हैं नहीं यार बच्चे जड़े ने बड़े ही बेवफा हो गए ने, कहते हैं नमक कौन सा देते हो? पहले जो नमक होता था ना, वो माँ लेके आती थी, उसको धोती थी, उसको कूटती थी, पत्थर वाला नमक। मेरे मोहतरम भाइयों, इसके 84 फ़ायदे हैं, 84 फ़ायदे पत्थर वाले नमक के। और जो नमक आप खा रहे हो ना, इसके बारे में आज से 1000 साल पहले इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी थी। इमाम ने कय्यम ने किताब लिखी कि जो शख्स समंदर के पानी से नमक बनाएगा और उसको खाएगा, वो अपने बदन में इतनी बीमारियां बढ़ेगा, इतनी बीमारियां बनेगा कि उसको वो गिन नहीं सकेगा। आप सब लोगों के घरों में नमक कौन सा है? सी सॉल्ट। कौन सा नमक है? सी सॉल्ट। भाईजान नमक बदल लो। ये मैं सिर्फ शुगर का इलाज नहीं बता रहा, ये आपके जिस्म में जितनी खराबियां हैं, बर्तन बदलने हैं, कुकिंग ऑयल बदलना है, नमक बदलना है। चौथे नंबर पे मीठा बदल लो। अल्लाह ने जो मीठा पैदा किया था वो क्या था? गुड़। और जो इंसानों ने पैदा किया, सर ये चीनी नहीं है, ये चूना है। चीनी के अंदर चूना डाला जाता है। कौन सा चूना? ये जिससे आप वाइट वॉश करते हो, जिससे कली, ये जो पेंट करते हो। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर कली हाथ पे लग जाए तो हाथ का क्या हाल होगा? गल जाते ने। मुंह दे विच लोगों के छाले हुए, मुंह में जख्म हो गए, खुराक की नाली में जख्म हो गए, मैदे में जख्म हो गए, आंतों में जख्म हो गए, और आज हर शख्स उसकी दवाई खा रहा है, लेकिन चीनी छोड़ने को तैयार है। सर चीनी छोड़ के गुड़ इस्तेमाल करो। पांचवी चीज़, अल्लाह ताला ने आपके लिए आटा पैदा किया था। उस आटे में चोकर था, सूजी थी, मैदा था, फाइबर था। आप लोगों ने वो चक्की बदल दी। वो चक्की थी पत्थर वाली, और अब चक्कियाँ कौन सी हैं? लोहे की, स्टील की, ब्लेडों वाली, पतरियों वाली, चाइना वाली। पत्थर की चक्की पे आटा पिसता है और लोहे की चक्की पे आटा कटता है। अच्छा, एक आटा पिस रहा है, एक कट रहा है, बताओ ताकत किस में होगी? तुम्हें आटा कौन सा खाना चाहिए था? तो खाते कौन सा हो?
یہی شوگر ہے. آٹا پتھر کی چکی کا لے کے آؤ اور بغیر چھان کے اس کو کھاؤ. اور آخری بات، سر جی پانی زمین سے جو نکلتا ہے وہ پیو. یہ وہ پانی جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور جو پانی فلٹر سے نکلتا ہے، جو فلٹر سے نکلتا ہے وہ آپ کے پانی کے جتنے منرلز ہیں اس کو چھان دیتا ہے. وہ پانی منرل لیس ہے. تو جو پانی بور سے نکلتا ہے اس پانی کو کم از کم 5 سے 7 گھنٹے مٹی کے گھڑے میں رکھو اور اس پانی کو میرے محترم بھائیوں پیو. یہ 6 کام، جس کو شوگر ہے، جس کو بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، ٹرائیگلیسرائڈ ہے، جوڑوں کا درد ہے اور کوئی بیماری ہے، میں اپنے ہر مریض کو کہتا ہوں یہ کرو. میرے محترم بھائیوں یہ ساری چیزیں طاقت دیں گی. جب طاقت دیں گی تو ساری چیزیں خود بخود کام کرنا شروع کر دیں گی.